السلام علیکم. ڈائلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں عائشہ نور. سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پچھلے دنوں جسٹس جاوید اقبال مرحوم کا ایک کلپ بہت وائرل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کا ایک ورکیبل سولوشن سجیسٹ کیا. جی میں نے دیکھا ہے، بالکل دیکھا ہے. وہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جس دور میں جسٹس جاوید اقبال مرحوم نے یہ سولوشن سجیسٹ کیا تھا، وہ دور آج کے دور سے بہت ڈیفرنٹ ہے، اور تغیرات کا عالم یہ ہے کہ سچویشنز اتنی تیزی سے چینج ہوئی ہیں پچھلے 2-3 سال میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جسے ٹرو گیم چینجرز کہنا چاہیے. 2-3 واقعات، 2-3 چیزیں ایسی رونما ہوئیں جنہیں آپ گیم چینجرز کہتے ہیں. تو جسٹس صاحب نے، اللہ جوار رحمت میں انہیں جگہ دے، اپنی طرف سے جس نے بھی نیک نیتی سے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کی، اس نے اچھی بات ہی کہی جو اس وقت دل کو لگتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جسٹس جاوید اقبال کا یہ کہنا کہ آپ نہ تو ہندوستان سے کشمیر لے سکتے ہیں، نہ ہندوستان آپ سے کشمیر لے سکتا ہے، تو کشمیری آپ کے ساتھ شامل بھی نہیں ہونا چاہتے. اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے کہ اس دور میں ہمارے حالات اس قدر پریشان کن تھے. آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت ضرب عضب ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی صحیح معنوں میں، اور پاکستان پر چاروں طرف سے یلغار تھی، سیاسی بھی، معاشی بھی، اخلاقی بھی، اور ٹیررزم ایک اضافی سلسلہ تھا. لیکن آج سچویشن اتنی چینج ہو گئی ہے، جسے میں گیم چینجر کہتا ہوں. ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے سی پیک. بے شک. اب سی پیک نے کیا کیا ہے کہ جنرلی اسپیکنگ 2 اسٹیک ہولڈرز تھے اس پورے معاملے میں، ایک انڈیا اور ایک پاکستان. اب ایک تیسرا اسٹیک ہولڈر بھی آ گیا، اور وہ ہے چائنا. چائنا، آپ غور کیجئے کہ اگر آپ چاہیں بھی مثلا نیپال کے پیٹرن پہ، بھوٹان کے سٹائل پہ، بھارت جو ہے وہ اپنا سارے کا سارا کشمیر فورگو کرے، ادھر سے پاکستان بھی جو اس کے پاس کشمیر ہے اسے دے کے یکجا کر کے ویلی اور یہ علاقے جموں کشمیر ایک آزاد ریاست بنا دی جائے، چاہے وہ مسلم ریاست کیوں نہ ہو. سوال یہ ہے کہ یہ وہ آئیڈیل سچویشن اس دور میں تو ہو سکتی تھی، جیسے ہر دور کا ایک سولوشن ہوتا ہے. ایک وقت تھا جب اسرائیلی حکومت یہ کہا کرتی تھی کہ وی وانٹ دا سولوشن آف پیلسٹائن پرابلم. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کہنے لگے وی ڈونٹ وانٹ اینی سولوشن آف دس پرابلم، وی وانٹ دا ایلیمینیشن آف دس پرابلم. دس پرابلم ڈز ناٹ ایگزسٹ. ایگزیکٹلی وہی سچویشن اب انڈیا کی ہے کہ انڈیا اس کو ڈسپیوٹ تو کہتے نہیں، وہ کہتا ہے یہ پرابلم ہے، آپ بیٹھیے اور اس کو ریزالو کیجئے. ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہ مشرف اور واجپئی کا جھگڑا ڈسپیوٹ اور پرابلم پہ تھا، جس پہ ڈکشنریاں منگوائی گئیں اور چیک کیا گیا یار ڈسپیوٹ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے. میں تو خود اس کانفرنس کو میں نے وٹنس کیا، میں کور کرنے گیا ہوا تھا وہ کانفرنس. اب انڈیا یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات بھی کرنے کو تیار ہیں. If you are talking about a dispute, we are talking about the problem. پرابلم ہے، ڈسپیوٹ تو تب ہونا کہ اگر ہم نے قبضہ کر رکھا، قبضہ تو تم نے کیا ہوا ہے کشمیر پہ. دس از واٹ انڈیا سیز. ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہے. ڈسپیوٹ ہے بھائی، ڈسپیوٹ ہے. یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور آپ یا تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ڈسپیوٹ کو کس طرح ریزالو کرنا ہے، یا پھر اس پرابلم کو کس طرح سالو کرنا ہے. ڈسپیوٹ ہے تو اسے ریزالو کرنا ہے، پرابلم ہے تو اسے سالو کرنا ہے. اب کس طرح کریں؟ آپ یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ ایک آزاد مملکت وہاں پر کھڑی کر دے. آزاد مملکت کیا ہوگی؟ آپ خود بتائیے کہ گلگت بلتستان کی اہمیت آج کتنی ہے چائنا کی نظر میں؟ پہلے بھی تھی، لیکن آج تو باقاعدہ علل اعلان وہ اس شپ پر سوار ہو چکا ہے، سٹیک ہولڈر بن چکا ہے. سی پیک اس وقت یا تو وہ رول بیک کر جائے خدا نخواستہ کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں سے آپ نے یہ کیوں کر لیا. بھائی ڈسپیوٹ تو تم نے ختم کر دیا، یہ کہہ کر کے ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے تمہارے پاس ہے. ہم تو بڑی حد تک اس سے ایگری کر جاتے، لیکن کشمیر بلانگس ٹو دا کشمیریز، ان سے بھی تو پوچھنا ہے کہ نہیں. اب اگر آج آپ آزاد ایک کشمیر کی مملکت بنا دیں، پاکستان دستبردار ہو جائے، انڈیا دستبردار ہو جائے، ادھر سے سی پیک کا کوریڈور شروع ہو چکا ہے، آپ خود بتائیے کیا وہ آزاد مملکت امریکہ کی دستبرد سے بچ جائے گی؟
وہ یو این سے ایک چھوٹا سا پروانہ سائن کروا کے چڑھ دوڑیں گے اس کے اوپر کہ جناب یہاں تو اشد ضرورت ہے امن و امان قائم کرنے کی، ہو یہاں تو بڑا ظلم ہو گیا، یہاں تو یہ ہو گیا، یہاں تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پڑے ہیں۔ آخر ایک ملک نے کچھ عرصہ پہلے یہی کہا تھا نا، چند دہائیوں کی بات ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑا خطرناک ہے، یہ سوچ بڑی خطرناک ہے کہ کشمیر کو آپ آزادی دے دیں تاکہ وہ امریکی اثر کے انڈر آ جائے، اور چائنا اس طرف سے بالکل دستبردار ہو کے ایک طرح سے لینڈ لاک ہو کے بیٹھ جائے۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں ایک ہی چیز سجیسٹ کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ، کہ آپ دن رات ایک کر دیں، پاکستان کو جنت نظیر بنا دیں، پاکستان کی ترقی کا پہیہ اس تیزی کے ساتھ ایکسلریٹ کر دیں کہ کشمیری 100 مرتبہ سوچیں آپ سے علیحدہ ہونے کے بارے میں۔ لیکن سر اس کا حل تو سی پیک ہی ہے سر۔ سی پیک از اے ویری گڈ سولوشن۔ چائنا کی بھرپور کوشش ہوگی، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا پاکستان کی ترقی کے لیے۔ پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان واقعی جنت نظیر بنے، پاکستان میں واقعی دودھ کی نہریں، یہ سارے کلیشیز ہیں جن پر یقین نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو ہوئی ہے، جو ہو رہی ہے اور مزید کرنے پر مصر ہیں بے شک۔ ہمارے نیتا، ہمارے لیڈرز اور ہماری یہ بے وقوف سوئی ہوئی قوم، یہ واقعی دیوانے کا خواب نظر آتا ہے۔ لیکن اب سوٹ کرتی ہے چائنا کو پاکستان کی ترقی، وہ بیچارہ بد نصیب اس لیے آپ کی ترقی کے لیے کوشاں ہے کہ کم بختو ترقی کرو تاکہ کشمیری تم سے علیحدہ ہونے کی بات نہ کریں۔ کشمیری علیحدہ ہو گئے تو میرا سی پیک دھرے کا دھرا رہ جائے گا، میں تمہاری ترقی میں ذرا انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ چائنا کا فیوچر 1000 سال ڈیپینڈ کرتے ہیں اس سی پیک پر، اور یہ ابھی 56 ارب ڈالرز آپ کو نظر آتے ہیں، یہ 156 ارب ڈالرز بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ دن رات ایک کریں، پاکستان کے اندر امکانات بہت ہیں، اگر ہر چیز کا قبلہ درست کر دیں، صرف قبلہ درست کریں۔ ترقی معاشی بھی ہے، ترقی اخلاقی بھی ہے۔ اخلاقی ترقی آپ کو بہت ضرورت ہے، اخلاقی پستیوں میں گرے ہوئے ہیں آپ، اور اخلاقی ترقی کے لیے ایک بنیادی انگریڈینٹ ہے انصاف کی فراہمی۔ عام آدمی کے دروازے تک انصاف، وہ روٹی تو مانگتا ہی نہیں ہے بیچارہ بد نصیب، اس کو عادت پڑ گئی ہے بھوکے رہنے کی، وہ انصاف مانگتا ہے، روٹی کے بغیر وہ رہ لے گا، انصاف کے بغیر نہیں رہے گا۔ اخلاقی طور پر آپ کو بہت اوپر جانا چاہیے، آپ کو روحانی طور پر ایک بڑی لاجواب نیشن بننا چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کے اندر کیا ہے، روحانیت کتنی کو ہے آپ کے اندر، قومیت کتنی کو ہے۔ نہ آپ اپنی زبان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، نہ آپ کو ایتھکس کا پتہ ہے۔ اس لیے ترقی کرنی ہے تو ان گراؤنڈز پہ کریں تاکہ آپ ایک واقعی جنت نظیر ملک بنیں۔ اس دوران ادھر کشمیر کا سولوشن تلاش کرتے رہیں، اگر تو ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، اس پرابلم کو آپ کسی طرح سالو کر لیں۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کی ترقی کو انشور کریں تاکہ ادھر سٹیٹس کو رہے، اس کی آڑ میں آپ ترقی کرتے رہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ کشمیریوں سے پوچھیں کہ بھائی اب آپ کیا چاہتے ہیں، اور ان کی ضرورت ہے، اور ان کی ضرورت، ان کی خواہش ہو کہ یہ ہمارا برادر ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اس معاشرے میں ہم زیادہ اچھا رہ سکتے ہیں، ہم زیادہ آنر کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دھرتی، کشمیر کی دھرتی بڑی زرخیز ہے، یہ برہان مظفر وانی پیدا کرتی رہے گی۔ آپ انہیں صرف مورل سپورٹ دیجیے۔ آپ کو خدا نخواستہ آتنکوادی ہمیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم بھیجتے ہیں۔ مظفر وانی ہمارا پلانٹڈ آدمی نہیں تھا، ان لوگوں کی جبلت میں، ان کی سرشت میں، ان کی انسٹنکٹ میں آزادی ہے، اور آزادی خون مانگتی ہے، خراج مانگتی ہے، قیمت مانگتی ہے۔